صحرائے تھر، یہ وہ صحرا ہے جس کے نام سے ہمارے گمان میں خشک سالی اور قحط کی وہ خوفناک تصاویر ابھرتی ہیں کہ ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ کیا ہمارے خیال کی یہ تصاویر سچ ہیں؟ اس بے قرار صحرا میں ریت کے یہ سنہرے ٹیلے سمندر کی موجوں کی مانند ہیں۔ آئیے آج ہم ان کی گہرائیوں میں اتریں۔ وادی سندھ سے لے کر وسطی ہندوستان تک ایک عظیم صحرائی سلسلہ ہے۔ اس کا 22,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبہ پاکستان کی حدود میں شامل ہے۔ ارضیات کی زبان میں تھر کو مانسون ڈیزرٹ کہا گیا ہے، گویا کہ یہ ریگستان مانسون ہواؤں کی وجہ سے مارز وجود میں آیا۔ برصغیر کی یہ ہوائیں کچھ یوں چلتی ہیں کہ اس خطے میں بارش بہت کم ہو پاتی ہے۔ پانی یا اس کی عدم موجودگی نے دراصل اس صحرا کو اس کا روپ دیا ہے۔ جہاں پانی بالکل نہیں یا جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، وہاں رفتہ رفتہ لق و دق ریت کے ٹیلے جنم لے لیتے ہیں، اور پھر ہوا کے دوش پر ٹیلوں کی نقل مکانی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں کہیں کچھ تھوڑی نمی یا پانی میسر آ جائے یا کسی سال بارش جم کے برس جائے تو خود رو پودے، گھاس، جھاڑیاں، ہرے لہلاتے درخت اس صحرا کا رخ بالکل بدل ڈالتے ہیں۔ صحرا ایک حسین گلزار بن جاتا ہے جہاں زندگی بھی ہوتی ہے، حرکت بھی، توانائی بھی۔ یہاں کی آب و ہوا کا انسان نے نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ کئی تہذیبیں یہاں پھلی پھولی ہیں، اور کئی قوموں نے تھر کو اپنا گھر کہا ہے۔ یہ ساتھ مندر ہے 500 سال کا، جین دھرم کا مندر ہے۔ اس میں بہت ان کی زندگیاں اور کہانیاں وقت کی اس ریت پر عبارت ہیں جو کہ ان ٹیلوں میں دفن ہے۔ ریت کی ان سلوٹوں میں لاکھ مشل بکف ستاروں کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں، ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں۔ اس کی ان سلوٹوں میں چھپی پرچھائیوں کو محسوس کیے بغیر نہ جانے کتنے قافلے یہاں سے گزر چکے ہیں۔ لیکن یہ بوڑھا جب اپنا خماچہ بجاتا ہے تو ستاروں کی ایک کہکشاں اس کی آنکھوں میں جھلملاتی ہے۔
انسانی زندگی جو ہے وہ دریاؤں کے کناروں پہ آباد ہوتی ہے. تو تھر میں ایسا کوئی دریا نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ تھر میں زندگی لوگ کیسے آئے. تھر جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جو کسی زمانے میں شاید ورجن لینڈ تھی، جہاں بہت زیادہ ایک جنگل تھا، چراگاہ تھا. تو یہاں شروع میں لوگ جو آئے وہ اپنے مویشیوں کے لیے آئے، مویشی لے آئے، مویشی چراتے تھے، اور ان کے لیے بارشوں کا پانی جو بڑے بڑے تالابوں میں جمع ہو جاتا تھا وہ استعمال ہوتا تھا. اور اس کے بعد کہیں کہیں کسی جگہ لوگوں نے خود کنویں کھودے، اور پانی اگر پینے جیسا مل گیا، تھوڑا سا پانی جو ان کے گزارے کے لیے ہو، باقی ان کے مویشیوں کے لیے. ایسے یہاں زندگی شروع ہوئی. طرح طرح کے لوگ، ان کے جدا رہن سہن، طور طریقوں، ریت رسموں اور خوشبوؤں کی یہ صد رنگ آمیزش صحرا کی یکسانیت کے بالکل برعکس ہے. شاید یہ صحرا ہی اس رنگا رنگ کلچر کا موجب بنا ہے، یہاں کے لوگوں کا اصل سرمایہ ایجاد تمنا. نہ فقط بھٹائی، سب آرٹسٹ اور شاعر لوگ جو ہیں وہ تھر سے بہت انسپائر ہوئے ہیں. تھر آ کے انہیں ایک عجیب سوسائٹی ملی جو باقی دنیا سے ڈفرینٹ تھی. تو اس پوری سوسائٹی کو اس نے ماروی کے روپ میں ظاہر کیا. اب جو ماروی کی باتیں بھٹائی کہتا ہے وہ سب تھر کی باتیں ہیں. جیسے بہت سمپل رہتے ہیں، بہت تھوڑا کھاتے ہیں، بہت کم ایمبیشس ہیں، پیسوں کے لیے بھاگتے نہیں ہیں، اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں. شاید یہاں کا لینڈ اسکیپ ان کو اچھا لگا ہو، یہ بات بھی شاید ان کو انسپائر کرتی ہو. باقی تو یہاں کے لوگ بہت پتلے ہیں، کوئی زیادہ بیوٹی بھی نہیں ہے. لیکن تھر کو شیخ ایاز بہت پسند کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ تھر مجھے جنت لگتی ہے. اب تھر پتہ نہیں اس کو کیسے جنت لگتی تھی. اب ریئلٹی پہ آ جائیں تو بہت زیادہ عورتیں ادھر ڈیلیوری میں مرتی تھی. ہر عورت سے پوچھیں تو وہ کہے گی بچے میرے 3 ایبارٹ ہو گئے، 2 پیدا ہوتے ہوتے مر گئے، ایک سال کا تھا تب مر گیا، 5 ابھی جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. تو مطلب ایک قصہ ہوتا ہے باقاعدہ. تو بہت بری، آپ سوچیں گے ایبارشن ہوئی ہوگی، اس کی کیا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس کا جب پیدا ہوتے ہوتے بچہ مرا ہوگا ڈیلیوری میں. یا کافی لوگ ہیں جن سے آپ پوچھیں کتنی شادیاں کی، 2 شادیاں کی، 3 کی. بھائی کیوں کی؟ ایک جو مائی ڈیلیوری میں مر گئی، دوسری جو ڈیلیوری کے مہینے کے بعد مر گئی، تیسری میں نے شادی کر لی. تو میٹرنٹی کی حالت بہت بری ہوتی تھی. بچہ پیدا کر کے دوسرے دن وہ کام کو چلی جاتی تھی پانی بھرنے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنگل میں جاتی تھی، وہیں ڈیلیوری ہو جاتی تھی، جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے کسی کام کے لیے، اور اسی حالت میں وہاں ڈیلیوری کرائی، بچہ لے کے گھر آ گئی. مردوں میں بھی بخار سے مر رہے ہیں، کھانسی سے مر رہے ہیں، بس وہ بیٹھے ہیں ایسے ہی. یہاں کی معیشت کا دار و مدار مال مویشی اور غلہ بانی پر ہے. مویشیوں کی بڑی تجارت یہاں سے ہوتی تھی. جانوروں کے دودھ سے وہ گھی بناتے، گھی بھی یہاں سے بہت ایکسپورٹ ہوتا تھا. اگر بارشیں اچھی اور بروقت ہو گئیں تو فصل بھی اچھی ہو جاتی، جو کہ خوراک کی ضمانت ہوتی. گویا یہاں کی معیشت کا مکمل دار و مدار بارش پر تھا. اگر چند سال بارشیں نہ ہوتی تو قحط پڑ جاتے. قحط یہاں کی زندگی کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں. ایک عرصہ دراز سے قحط کی صورت میں یہ لوگ اپنے مال مویشی لے کر دریاؤں کے زرخیز میدانوں میں آ جاتے، دریائے سندھ کی طرف بھی اور ہندوستان کی طرف بھی. 1947 کے بعد ان کا ہندوستان جانا ختم ہوتا گیا اور دریائے سندھ کے زرخیز میدان ان کے لیے واحد سیفٹی والز رہ گئے. لیکن پھر آہستہ آہستہ مختلف زرعی منصوبوں، خاص طور پر کوٹری بیراج کے بننے کے بعد سندھ کی زمینیں مکمل طور پر زیر کاشت آ گئیں اور کوئی ایک چپا بھی
ان کی چراگاہ کے لیے نہیں بچا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں کی معیشت کا صدیوں پرانا بارٹر سسٹم بھی کیش اکانومی میں تبدیل ہونے لگا۔ موجودہ دور کے ان مسائل کا آغاز 70 کی دہائی سے ہوا۔ افسوس کہ اس دور کی کسی حکومت نے تھر کی حالت زار کی طرف دھیان نہیں دیا، لہذا 80 اور 90 کی دہائیوں میں ہم نے تھر میں بڑے بڑے قحط دیکھے، جن کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ 1997 میں نوکوٹ سے مٹی تک تھر کی پہلی پکی سڑک بنی۔ اس کے بعد سن 2000 سے موجودہ حکومت نے تھر میں جامع منصوبہ بندی کے ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، جس کے تحت سڑکوں کا جال اور ٹیلی مواصلات کے دیگر منصوبوں کا آغاز ہوا۔ تھر کے باسیوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کا بہترین طریقہ سرحدی علاقوں کی حالت زار کو بہتر بنانا اور یہاں پر روزگار کے مواقع مہیا کرنا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ غربت میں کمی آئے گی، ملکی معیشت مضبوط ہوگی اور طبقات میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، بلکہ ساتھ ساتھ پاکستان سے محبت بڑھے گی اور ہماری سرحدیں دشمن کے لیے ناقابل تسخیر ہو جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے منصوبے ایسے مقامی اداروں کے توسط سے سر انجام دیے جائیں جو کہ نہ صرف علاقے کا ایک گہرا تجربہ اور مطالعہ رکھتے ہوں، بلکہ ایک مدت سے نامور ملکی اور غیر ملکی معاونین اور مالی امدادی اداروں کے ساتھ کام کرتے آئے ہوں۔ ایسے مقامی ادارے جو یقین رکھتے ہوں کہ ان کا کام ملک کی روشن خیال قیادت کی معاونت کرنا اور لوگوں تک اداروں کی رسائی کو آسان کرنا ہے۔ تھر، جہاں ہم کہتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو سنوار کر رکھو، کیونکہ صحرا کے مسافر کی منزل مٹ جائے گی اگر تم نے خواب بھلا دیے۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے؟